بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل دا ویگر ہب میں خوش آمدید۔ ویورز، آج کا ہمارا ٹاپک ہے بیڈ ویٹنگ۔ بیڈ ویٹنگ کا مطلب ہے رات میں سوتے وقت بچے کا بستر میں پیشاب کا نکل جانا۔ اس کو میڈیکل ٹرم میں انوریسس کہتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ ویورز، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن آن کر دیجئے تاکہ ہمارے ہر آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اکثر والدین کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جب بچہ 3 سال کا ہو جائے یا اس کی عمر 3 سال سے بڑھ جائے تو اسے بستر گیلا نہیں کرنا چاہیے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو والدین بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ پیدائش کے بعد بچے بستر گیلا کرتے ہیں، اور جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی جاتی ہے تو اس کے بعد کچھ بچوں میں بیڈ ویٹنگ کی جو پرابلم ہے یہ کنٹینیو رہ جاتی ہے۔ یہ کوئی بیماری نہیں، یہ بچوں میں ایک عام سی پرابلم ہے۔ بچوں میں اگر 7 سال تک بستر گیلا کرنے والا پرابلم رہتا ہے تو یہ بیماری نہیں، یہ بالکل نارمل تصور کیا جاتا ہے۔ اس میں اگر ہم اس کو بوائز اور گرلز میں اگر ہم ریشو دیکھیں تو 5 سال کی عمر کے بچوں میں جو بوائز ہیں ان میں 7% اور جو گرلز ہیں ان میں 5% تک بیڈ ویٹنگ ہو سکتی ہے۔ 10 سال کے بچوں میں جو بوائز ہیں ان میں 3% اور جو گرلز ہیں ان میں 2% تک کی بیڈ ویٹنگ ہو سکتی ہے۔ اگر ہم 15 سال کے بچوں کو دیکھیں تو 15 سال کے بچوں میں جو بوائز ہیں ان میں 1% اور گرلز میں لیس دین 1% کی یہ ریشو بیڈ ویٹنگ کی بنتی ہے۔ عمر کے حساب سے ہر سال 12 سے 15% تک جو پیشنٹ ہوتے ہیں بیڈ ویٹنگ کے ان میں امپرومنٹ آ رہی ہوتی ہے۔ اگر ہم اولڈر گروپ میں دیکھیں تو اولڈر گروپ میں 55 سال سے 60 سال کی عمر میں یہ پرابلم ہو سکتی ہے۔ ہوتا کیا ہے، ہمارا جو نروس سسٹم ہے اگر یہ میچور ہوتا ہے تو جیسے ہی ہمارا بلیڈر فل ہوتا ہے برین کو ایک سگنل چلا جاتا ہے جس سے ہماری آنکھ کھل جاتی ہے اور ہم اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے واش روم چلے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہوتی ہے جسے ADH اینٹی ڈائیوریٹک ہارمون کہتے ہیں۔ یہ ہارمون رات کے وقت سیکریٹ ہوتا ہے اور اس سے جو کڈنی کے اندر جو یورین فارمیشن ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، بلکہ بہت کم ہو جاتی ہے۔ جتنی کی بلیڈر کی کیپیسٹی ہوتی ہے اس کے مطابق ہی یورین فارمیشن ہوتی ہے، اور صبح ADH ہارمون کی سیکریشن جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے دن میں ہم نارملی یورین پاس کرتے ہیں وقتاً فوقتاً۔ اب بات کرتے ہیں کہ وہ کون سی وجوہات ہے جس کی وجہ سے بیڈ ویٹنگ ہوتی ہے۔ اس میں سب سے اہم اور بڑی وجہ ہے نرو کی میچورٹی میں کمی، یعنی کہ اگر نرو میچور نہیں ہوگا تو جیسے ہی ہمارا بلیڈر فل ہوگا سگنل جو ہے وہ برین کو نہیں جائے گا، جس کی وجہ سے بیڈ ویٹنگ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارا اینٹی ڈائیوریٹک ہارمون جسے ADH کہتے ہیں اس میں کمی، اگر اس میں کمی ہوگی تو سیکریشن اس کی کم ہوگی۔ رات میں جو یورین فارمیشن ہے، جو یورین بننے کا جو پروسیس ہے وہ بلیڈر کی کیپیسٹی سے زیادہ بنے گا، یورین کی پروڈکشن زیادہ ہوگی جس کی وجہ سے بیڈ ویٹنگ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ پروسٹیٹ گلینڈ کا بڑھ جانا جو ہے یہ بھی بیڈ ویٹنگ کی ایک کاز ہو سکتی ہے۔ اولڈر گروپ میں اگر بات کریں تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ ADH ہارمون کی کمی ہو جاتی ہے، اسی لیے جو بزرگ ہوتے ہیں، جو 55-60 ایئرز کے لوگ ہوتے ہیں وہ بار بار پیشاب کے لیے اٹھتے ہیں۔ اور اگر نرو میں میچورٹی کی کمی ہو جائے تو بیڈ ویٹنگ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ UTI، اگر یورینری ٹریکٹ انفیکشن ہو تو اس میں بھی بیڈ ویٹنگ ہو سکتی ہے۔ سلیپ ایپنیا کے پیشنٹ میں بھی بیڈ ویٹنگ کے چانسز ہو سکتے ہیں۔ اسمال بلیڈر، یعنی اگر بلیڈر کی کیپیسٹی کم ہو، یہ کسی وجہ سے ہوتی ہے، کسی بیماری کی وجہ سے ہوتی ہے، جس طرح کی ٹیوبرکلوسس وغیرہ ہے ان کی وجہ سے ہو جاتی ہے، تو یہ بھی ایک کاز ہوتی ہے بیڈ ویٹنگ کی۔ ڈائبٹیز ملائٹس کے جو پیشنٹ ہیں ان میں بھی بیڈ ویٹنگ کے چانسز ہو سکتے ہیں۔ وہ لوگ جن کو دائمی قبض یعنی کرونک کانسٹیپیشن رہتی ہے ان میں بھی بیڈ ویٹنگ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ کرونک کانسٹیپیشن کی وجہ سے ہمارا جو بلیڈر ہے اس کے اوپر دباؤ پڑتا ہے جس کی وجہ سے بیڈ ویٹنگ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں میں یورینری ٹریکٹ کا جو سٹرکچر ہے
اس کے اندر کوئی پرابلم ہوتی ہے، یا نروس سسٹم کا جو اسٹرکچر ہے اس کے اندر کوئی پرابلم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بھی بیڈ ویٹنگ ہو سکتی ہے۔ بیڈ ویٹنگ میں علاج کیوں ضروری ہوتا ہے؟ ایکچولی جو بیڈ ویٹنگ کے پیشنٹس ہیں ان کو گلٹی کا احساس رہتا ہے، یہ سیلف ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، یہ سوشل ایکٹیویٹی کو اوائڈ کرتے ہیں، جیسے کسی کے ہاں اگر جانا ہو، نائٹ سٹے کرنا ہو تو اس سے یہ کتراتے ہیں، نائٹ کیمپنگ میں حصہ نہیں لے پاتے، اور اس کے علاوہ جو ہے بیڈ ویٹنگ کے ساتھ سکن جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، سکن ریشز ہو جاتے ہیں، اسی لیے بیڈ ویٹنگ کا علاج کرانا ضروری ہو جاتا ہے۔ اسپیشلی جو بچے ہیں جن کو بیڈ ویٹنگ ہوتی ہے ان میں احساس کمتری کا وہ شکار ہو جاتے ہیں، وہ کنفیوزڈ رہتے ہیں، ان کا کانفیڈنس لیول خراب ہو جاتا ہے، جس سے ان کی پڑھائی کے اوپر بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ ٹریٹمنٹ سے پہلے کچھ ان چیزوں پہ ہم بات کر لیتے ہیں جو گھر میں ہم کر سکتے ہیں۔ بیڈ ویٹنگ کے جو بچے ہیں ان کو ڈانٹنا نہیں چاہیے، کیونکہ اس میں بچوں کا کوئی قصور نہیں ہوتا، اور اگر ہم بچوں کو مورل سپورٹ دیں گے، ان کو انکریج کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، جس طرح کہ بچے کی جو لائف سٹائل ہے اس کے اندر چینجز لے کے آئیں، اسپیشلی جو کیفین والی چیزیں ہیں وہ بچوں کو شام کے اوقات میں نہ دیں، جیسے کہ کولڈ ڈرنکس ہو گئے، اس کے علاوہ کافی ہو گئی، چائے ہو گئی، ان سب چیزوں میں کیفین ہوتی ہے، اس کی وجہ سے یورین فارمیشن زیادہ ہوتی ہے، تو ان کو اوائڈ کیا جائے۔ شام کے اوقات میں بچوں کو جو فلوئڈ بچے لیتے ہیں وہ کم سے کم کر لیں، بالکل لیمیٹڈ کر لیں، جیسے کہ بچے اگر فروٹ جوس لے رہے ہیں تو اس کو بھی کم کریں، اگر دودھ کی شکل میں لے رہے ہیں تو اس کو بھی کم کریں، اس کے علاوہ اگر وہ سمپل پانی لے رہے ہیں تو اس کو بھی کم کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ بچے کو واش روم کی ٹریننگ دینی چاہیے، یعنی کہ واش روم جاتے ہوئے بچے کو کہنا چاہیے کہ وہ ذرا تھوڑا زیادہ سٹے کر لے واش روم میں، اور شام میں سونے سے پہلے بچے کو 2 بار واش روم بھیجیں، جس سے بلیڈر خالی ہو جائے گا اور بیڈ ویٹنگ کی کنڈیشن جو ہے اس کا خدشہ کم ہو جائے گا۔ اگر بچہ بیڈ ویٹنگ کر لیتا ہے، اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، یا بچے کی بیڈ شیٹ چینج کرنے کے لیے آپ بچے کو جگا دیتے ہیں، تو اس صورت میں بھی آپ کو چاہیے کہ آپ بچے کی ہیلپ لیں، بچے کو اپنے ساتھ بیڈ شیٹ چینج کرانے میں اس کی ہیلپ لیں، اس سے بھی جو بچے کا جو نروس سسٹم ہے اس کے اندر میچورٹی کے اندر بہتری آتی ہے۔ دن کے اوقات میں بچے کو فریکوینٹ واش روم بھیجیں، تاکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے بلیڈر کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ جن بچوں میں قبض کی شکایت رہتی ہے، دائمی قبض، کرونک کانسٹیپیشن رہتی ہے، تو اگر بچوں کا علاج کرایا جائے، ان کی کانسٹیپیشن کا خاتمہ کیا جائے، تو اس سے بھی بیڈ ویٹنگ بڑی حد تک اس کے اندر کمی آ جاتی ہے۔ پیرنٹس کو آئیڈیا لگ جاتا ہے کہ بچہ سونے کے کتنی دیر بعد پیشاب کرتا ہے، تو وہ اگر اس ٹائم سے پہلے، لیٹ سپوز اگر بچہ 12 بجے پیشاب کرتا ہے تو پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ 11:30 پر اپنا الارم سیٹ کریں، اور 12 بجنے سے پہلے بچے کو جگائیں، اس کو اٹھا کر لے کے جائیں واش روم، پیشاب کروائیں۔ اس طرح کرنے سے بھی بچے کے اندر میچورٹی بڑھ جاتی ہے، اور بیڈ ویٹنگ کی جو پرابلم ہے یہ بڑی حد تک کم ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مارکیٹ کے اندر موئسچر الارم اویلیبل ہیں، وہ بچے کے انڈر گارمنٹس میں لگا دیا جاتا ہے، تو اگر ایک ڈراپ یورین کبھی گرے گا تو الارم بجنے لگ جاتا ہے، اور اس سے بچے کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے تو بچہ اپنے یورین کا کنٹرول سنبھال لیتا ہے اور واش روم جا کے اپنی حاجت پوری کر لیتا ہے۔ بینگ پیرنٹس، میری آپ سب لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، بیڈ ویٹنگ بچے کا مسئلہ نہیں ہے، بیڈ ویٹنگ میں بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ پرابلم ہے اور ہمیں مل جل کر اس پرابلم کا حل نکالنا ہے۔ تو اگر ہم بچے کو ڈانٹیں گے، بچے پر غصہ کریں گے، تو اس سے بچہ مزید ڈپریشن میں جائے گا، اور بیڈ ویٹنگ کی جو کنڈیشن ہے یہ لمبی ہوتی جائے گی۔ بیڈ ویٹنگ میں ڈاکٹر حضرات جو میڈیسن پرسکرائب کرتے ہیں وہ پیشنٹ کی فزیکل کنڈیشن اور کلینکل ایگزامینیشن، بچے کا جو ویٹ ہوتا ہے اس پر وہ میڈیسن جو ہے وہ پرسکرائب کرتے ہیں۔ عام طور پر جو میڈیسن پرسکرائب کی جاتی ہے ان میں امیپرامین، ڈیسموپرسین، آکسی بیوٹینین وغیرہ کی میڈیسن شامل ہوتی ہے،
اولڈر گروپ میں اگر بیڈ ویٹنگ ہوتی ہو تو اس میں بعض اوقات سرجیکل ٹریٹمنٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اگر بچے کی عمر 7 سال سے بڑھ جاتی ہے اور بچہ پھر بھی بیڈ ویٹنگ کرتا ہے تو ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر بچے نے بیڈ ویٹنگ کرنا بند کر دی ہے اور کچھ ماہ بعد دوبارہ شروع کر دی ہے تو ایسی صورت میں بھی بچے کو لے کے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر بچہ کمپلین کر رہا ہے کہ یورین پاس کرتے ہوئے اسے جلن یا درد کی شکایت ہوتی ہے اور خدا نخواستہ اگر چھوٹے پیشاب کا کلر اگر چینج ہے، پنک یا اگر ریڈ آ رہا ہے تو ایسی صورت میں بھی بچے کو لے کے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اولڈر گروپ میں اگر بیڈ ویٹنگ کی کنڈیشن ہوتی ہے تو اس میں ہمیں بالکل بھی انتظار نہیں کرنا چاہیے اور فوری طور پر ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ویورز، یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک بیڈ ویٹنگ کے حوالے سے۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔